چوبیس ذی الحجہ کو، یہ 24 ذی الحجہ بڑی اہم تاریخ ہے. یہی وہ تاریخ ہے جب آیہ ولایت کا نزول ہوا، یہی وہ تاریخ ہے جب آیہ تطہیر نازل ہوئی، جب تعارف ہوا. مباہلہ اصل میں محمد و آل محمد کا الہی منشور ہے. مباہلہ جلوہ گاہ فضیلت اہل بیت ہے. مباہلہ اولین و آخرین میں اللہ نے جن کو منتخب کر لیا ان کا تعارف ہے جو کرایا جا رہا ہے. دنیا پہچان لے کہ جب توحید پر وقت آئے گا تو دفاع توحید کے لیے، دفاع حق کے لیے، دفاع قرآن کے لیے کون ہستیاں ہیں جو میدان عمل میں آگے قدم بڑھائیں گی، اچھی طرح دنیا پہچان لے. چنانچہ انہی ہستیوں کا تعارف آیہ تطہیر میں کرایا گیا. اور اس میں بھی یہ ملتا ہے بعض جگہ کہ آیہ تطہیر گھر میں نازل ہوئی، اور بعض روایات میں یہ بھی ملا کہ اسی میدان مباہلہ میں جب مباہلہ کے لیے پیغمبر اکرم تشریف لے گئے تو جو چادر اوڑے ہوئے تھے اس کا ایک گوشہ مولا کائنات کے سر پہ رکھا، ایک جناب زہرا کے سر پہ رکھا، حسن و حسین کو اس چادر کے اندر لیا اور آیہ تطہیر کا نزول ہوا. یہ بھی ممکن ہے کہ گھر میں بھی نازل ہوئی ہو اور یہاں دوبارہ آیہ تطہیر آئی ہو. بہرحال پیغمبر اکرم نکلے، اور یہ پیغمبر کا مباہلہ کے لیے نکلنا یہ بھی امت کو دعوت فکر ہے کہ قرآن سے دلیلیں دی جا رہی تھیں، مگر وہ جس کے سینے پر قرآن اترا وہ پیغمبر بھی قرآن سے دلیلیں دینے کے باوجود حق پہنچا دیا، لیکن اس کے باوجود دشمن تسلیم نہیں ہوا، وہ قائل نہیں ہوئے. تو پھر اب نکلے اپنے اہل بیت کو لے کر یہ پیغام دیتے ہوئے کہ قرآن بغیر اہل بیت کے کافی نہیں ہے. جب قرآن اور اہل بیت مل کے چلتے ہیں، جب قرآن اور اہل بیت موجود ہوں، پھر اس کے بعد کیسا ہی دشمن ہو خدا کا، رسول کا، وہ دشمن زیر ہونے پر مجبور ہوتا ہے. چنانچہ آپ چلے، اور کس چاند سے چلے؟ ایک خاص انداز مباہلے کا ہوتا ہے. نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے پیغمبر اس شان سے اپنے گھر سے روانہ ہوئے، اپنے بیت الشرف سے چلے کہ انگلی امام حسن نے پکڑی ہوئی تھی، گود میں امام حسین کو لیا ہوا تھا، عقب میں جناب فاطمہ تھیں، سب سے پیچھے مولا کائنات تھے. اور اس طرح ان 5 ہستیوں کا یہ قافلہ کہ جو اصل میں قافلہ صداقت ہے، قافلہ نور ہے، یہ روانہ ہوا. پیغمبر اکرم اس جگہ پہنچے بستی سے باہر جس جگہ کا تعین کیا گیا تھا. اور اب ہوتا یہ ہے اس میں کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے بہت قریب بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیں. پیغمبر اکرم آئے، اس جگہ پر بیٹھ گئے. ادھر دور سے جو عیسائی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھنا شروع کیا، اور جب یہ پتا چلا کہ کون ہستیاں ہیں جو آئی ہیں تو ان کا جو سردار تھا، جو بڑا پادری تھا، اس نے پکار کے کہا کہ خبردار، ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں ایسی نورانی ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. اگر ان سے مباہلہ کیا تو عیسائیت کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا، اگر ان سے مباہلہ کیا تو ہم عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے اور کوئی ہمیں اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا. چنانچہ انہوں نے پیغمبر کی خدمت میں یہ عرض کی کہ ہم، اس لیے کہ جب جیسی پیغمبر تشریف لائیں تو آثار یہ تھے کہ درختوں سے پرندے تک اتر کے زمین پہ آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا کر زمین پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا. یعنی عذاب کا آ جانا یقینی تھا. پیغمبر اکرم نے خود بھی بعد میں اس بات کو فرمایا کہ قسم اس خدا کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ اگر انہوں نے مباہلہ کیا ہوتا تو یہ بندروں اور خنزیروں کے اندر مسخ ہو گئے ہوتے، یہ پورا صحرا آگ سے بھر جاتا، نجران کا ایک درخت کے اوپر پرندہ تک باقی نہ رہتا، اور 1 سال کے اندر اندر اس زمین کے اوپر سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا. لیکن
انہوں نے فوراً محسوس کر لیا کہ کن ہستیوں کو لے کے آئیں، چونکہ پہلے ہی یہ مشورہ کر چکے تھے کہ اگر نبی لشکر کو لے کر آئیں، اگر نبی اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں تو مباہلہ ہوگا، اور اس مباہلہ میں ہمارے ساتھ اللہ ہوگا، لیکن اگر وہ اپنے لشکر کو لانے کے بجائے اپنے خاص الخاص افراد کو لے کے آئیں، اپنے اہل بیت کو لے کے آئیں، تو پھر مقابلہ نہ کرنا، مباہلہ نہ کرنا۔ اس لیے کہ یہ بھی جانتے ہیں، دیکھیے ہر جنگ لشکروں سے فتح نہیں کی جاتی، اس لیے کہ لشکر کبھی کبھی لشکروں کے مقابلے میں ابابیل کی ایک کنکری کافی ہو جاتی ہے، اور لشکروں کا جہاں مقاتلہ ہوتا ہے، جہاں لشکر کا لشکر سے مقابلہ ہوتا ہے، وہاں خنجر و شمشیر اور تیغ و سنا سے مقابلہ کیا جاتا ہے، لیکن مباہلہ وہ میدان ہے کہ جہاں کردار سے مقابلہ ہوگا، جہاں اخلاق سے مقابلہ ہوگا، جہاں انسانی صفات کمال پہ پہنچی ہوئی ہوں گی، تب دشمن شکست کھائے گا۔ لہٰذا انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہم اپنی شکست قبول کرتے ہیں، جزیہ دیں گے۔ چنانچہ طے ہو گیا کہ 40 درہم کی قیمت کے 2000 حلے، 2000 لباس ہر سال بطور جزیہ دیں گے۔ اگر کبھی یمن والوں سے جنگ ہو گئی تو 30 زرہیں، 30 گھوڑے اور 30 نیزے مسلمانوں کو عاریتن دیں گے، جن کے واپس کرنے کی ضمانت پیغمبر اکرم نے لے لی۔ لہذا مباہلہ نہیں ہوا، واپس پلٹ گئے، جزیہ دینا قبول کیا، واپس نجران جا کر ان میں بہت سے لوگ واپس مدینے آئے، کچھ دن کے بعد میں، کچھ عرصے کے بعد میں، پیغمبر کے لیے تحفے لے کر، اور پیغمبر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ایمان لائے، اس لیے کہ اسلام کی حقانیت کو پہچان چکے تھے۔ ان ہستیوں کا تعارف انہیں ہو چکا تھا کہ جن ہستیوں کو پیغمبر میدان مباہلہ میں لے کر آئے تھے۔ ذرا اندازہ کریں، جب جناب مریم پر وقت آیا اور جناب مریم کی عصمت کی خطرے میں پڑی، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے سے، آغوش مادر سے گفتگو کر کے اپنی ماں کی عصمت کو بچایا۔ اب ذرا اندازہ کریں، جناب عیسیٰ اگر نہ بولے ہوتے جناب مریم کی عصمت خطرے میں تھی، جناب مریم کی عصمت خطرے میں تھی، بولے عیسیٰ، تو جو بول کے اپنی ماں کی عصمت کو بچائے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو بی بی بغیر بولے ہوئے اپنے بابا کی صداقت کو بچا لے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔